حضرت ابو بکر صدیق ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے کہ ہر عضو کے بدلے میں جس کو اس نے آزاد کیا ہوگا نا، تو اس شخص کو جس نے اس کو آزاد کرایا ہے اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یا کوئی انسان قرض کے بوجھ تلے ہے اور اس کی زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے، جس کو اس نے قرض دینا ہے اس کو آزاد کرا دینا بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی اجر دیں گے۔ اب دیکھیے کہ اس زمانے میں جو غلامی کا دور تھا، اکثر لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ہائے غلامی کا دور تھا تو یہ تھا، کیسے ہوتا تھا۔ یہ غلامی کا دور شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں پڑھا؟ اس سے بھی پہلے انسان بکتے تھے، مال ہوتا تھا، جیسے گائے بھینس بکری مال ہوتی تھی نا، اسی طرح سے انسان مال ہوتے تھے کہ جو جنگوں میں آ جاتے تھے ان کو وہ ایز اے غلام ٹریٹ کرتے تھے، یا پھر ڈاکے ڈالتے تھے یا اس طرح سے، تو وہاں سے پکڑ کے لے آتے تھے۔ تو غلامی کا جو دور تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ آزاد کر دینا، کیونکہ جب اسلام آیا تھا نا تو غلام آزاد کرنے کے اتنے اجر تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے لوگوں کو ڈفرینٹ انسینٹیو دے کے بتایا گیا کہ دیکھو تم ایسے کرو گے، غلام آزاد کر دو تو یہ ہو جائے گا، اتنا اجر ملے گا۔ تو لوگوں نے بے انتہا غلام آزاد کرنے شروع کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غلام آزاد کرنے کے بارے میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک مومن غلام کو بچا لیا یا آزاد کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس غلام کے بدلے میں اس کے جتنا، اس کے ہر عضو کے بدلے میں جس کو اس نے آزاد کیا ہوگا نا، تو اس شخص کو جس نے اس کو آزاد کرایا ہے اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، ایک بال کے بدلے ایک بال۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا، جب ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں نا تو آنیسٹلی دل چاہتا ہے کہ ہائے ہم کیسے یہ کریں۔ تو صحابہ نے مفسرین نے کہا کہ آج کل کے دور میں اگر کوئی بے گناہ جیل میں ہے اس کو چھڑانا بھی اسی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی اجر دیں گے۔ یا کوئی انسان قرض کے بوجھ تلے ہے اور اس کی زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے، جس کو اس نے قرض دینا ہے اس کو آزاد کرا دینا بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی اجر دیں گے کہ جس کو آزاد کرایا نا اس کے جسم کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے اس کو محفوظ رکھ دیں گے۔ اچھا، حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی نا جس راوی سے، تو انہوں نے اس کو بلا کے کہا کہ کیا تم یہ قسم کھاتے ہو کہ یہ حدیث تم نے خود ابو ہریرہ سے سنی ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنی ہے، تو حضرت علی بن حسین جو تھے نا، امام زین العابدین جو تھے، انہوں نے اپنا سب سے قیمتی غلام جو تھا نا، جو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 10,000 درہم کا وہ انہوں نے لیا تھا، تو وہ اس کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر! تو ایسے اچھا، امام ابو حنیفہ اور امام شعبی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیا کی بنا پر غلام کو آزاد کرنا صدقے سے افضل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر صدقے کے سے زیادہ افضل کیا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ غلام آزاد کر دینے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کھانا کھلانا ایک دن میں جو بھوک والا دن ہوگا۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے اس کو نرم کروں۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ کہ لگتا ہے کہ دل میں سختی سی آ گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس سے تمہارا دل جو ہے نا اس کی سختی ختم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ یتیمن ذا مقربہ، کہ کسی یتیم اور قرابت دار کو، دیکھیں یہاں پہ غور کریں، اس کو انڈرلائن کریں، کیونکہ باہر کسی کو مدد کرنا آسان لگتا ہے، آپ وہاں آرام سے کر دیں گے، لیکن فیملی میں جب ایسی چیز ہوتی ہے نا تو وہاں پہ آپ کے 100 کویسچنز ہو جاتے ہیں۔